کسی کی تکلیف دیکھ کر، کسی کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو بے روزگار دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی سزا میں اور آزمائش میں فرق ہے میرے پیاروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھوک دے کر بھی آزماتا ہوں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، ذلت دے کے بھی آزماتا ہوں اور عزت دے کے بھی آزماتا ہوں، دولت دے کے بھی آزماتا ہوں، دولت کو کم کر کے بھی آزماتا ہوں، محبت دے کے بھی آزماتا ہوں، محبت لے کے بھی آزماتا ہوں۔ یہ آزمائش ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے۔ اب سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سزا ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے معاملات، اپنی تکلیف کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہا، صرف نفرت میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال ظاہری طور پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کیا، یعنی ادھر بھی اسے ایک محبت پسند نہیں آئی، اس نے حضرت آدم کو ورغلا کر اللہ تعالیٰ کے مخالف جانے کو کہا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ، ظاہری سزا کے طور پہ اپنی یاد سے حضرت آدم کو غافل رکھا۔ پھر اس نبی آخر الزمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف فرما دیا، جن کے تحت، جس کا آج اسی عزم کو لے کر اس ہر شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ دیکھیں، ایک بات کے ہزار مطلب ہوتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، جو آپ کے سامنے آیا ہو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ حقیقت جاننے والا رب ہے۔